جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی۔ حکومت مخالف محاذ کے لیے صف بندی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق۔ ملک میں آئینی حکمرانی کا نظام تباہ، حکومت کو مزید گنجائش دینے کا مقصد مسائل کو فروغ دینا ہوگا۔ احسن اقبال، حکمرانوں سے جان چھڑانا ضروری ہو چکا، قمر زمان کائرہ۔ اپوزیشن کو ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حکومت بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا اس بڑے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اور باقی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ایک جوائنٹ حکمت عملی کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ تحریک انصاف حکومت NFC ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری کے درپے ہے، کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا تو بڑی تحریک چلائیں گے، بلاول بھٹو کا کارکنوں کو تیاری کا حکم۔ کابینہ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا، انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا۔ اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے، صرف اس لیے کہ وہ کسی کی ATM ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہم ہر محاذ کو کابینہ پارلیمنٹ کا نچوڑ، دوہری شہریت والا ایوان میں نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ایسے افراد کو کابینہ میں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہر محاذ پر مزاحمت کریں گے۔ خواجہ آصف کا پرائیویٹائزیشن کمیٹی میں بھی دوہری شہریت والوں کو شامل نہ کرنے کا مطالبہ۔ ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی اسپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے، اس لیے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اثاثے ڈکلیئر کیے گئے، ان کا تو وزیر اعظم بھی اقامہ ہولڈر تھا۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کی تمام پارٹی عہدیداران بھی نیشنلٹی اور اثاثے ڈکلیئر کر دیں۔ خواجہ آصف اقامہ ہولڈر، ان کے وزیر اعظم بھی اقامہ ہولڈر۔ مشیروں اور معاونین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا کوئی قانون نہیں تھا، تحریک انصاف نے تاریخ میں پہلی بار ایسا کیا۔ اب تمام جماعتیں اپنے عہدیداروں کی شہریت اور اثاثے ڈکلیئر کریں، مراد سعید کا جواب۔ حکومت پر مشکل وقت حکومت کی وجہ سے ہی ہے، دوہری شہریت والے رکن اسمبلی نہیں بن سکتے، کابینہ میں جا کر کیسے بیٹھ گئے؟ فواد چودھری نے بھی دوہری شہریت والے کابینہ ارکان پر سوال اٹھا دیا۔ دوہری شہریت والا قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں بن سکتا، دیگر عہدوں سے متعلق کوئی قدغن نہیں۔ گزشتہ ادوار میں بھی دوہری شہریت والے مشیر رکھے گئے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ زلفی بخاری سمیت کئی مشیر پاکستانی شہری نہیں، وزیر اعظم کہتے تھے ملکی فیصلے پاکستانی شہریوں کو کرنے چاہیے، خان صاحب نے پھر یو ٹرن لے لیا۔ عوام پر غیر منتخب افراد مسلط کرنا بڑی زیادتی ہے، لیگ کی رہنما محسن شاہ نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیروں کی تعیناتی کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے دوبارہ جواب طلب کر لیا۔ مشیر کابینہ کی سب کمیٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، ڈیپٹی اٹارنی جنرل کے دلائل۔ فیصل بابڈا کی مبینہ دوہری شہریت چھپانے کا معاملہ، نااہلی کی درخواستوں پر وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر کوئی پیش نہ ہوا تو یک طرفہ کارروائی کریں گے الیکشن کمیشن۔ نیب خواجہ برادران کا پیراگون سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام، ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضاد، واضح نہیں کہ نیب نے کارروائی کیوں شروع کی۔ خواجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے، سپریم کورٹ کا ضمانت سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 19 जून के फैसले के खिलाफ नजर ثانی दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट उबूरी हुक्म को खत्म करे, फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरत, बिजली के शोबे में दी जाने वाली सब्सिडीज पर तफसीली ब्रीफिंग, लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों से मुताल्लिक भी बातचीत। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत, ML1 मंसूबे के तहत रेलवे ट्रांसमिशन सिस्टम तब्दील, शाहराहों का जाल बिछेगा। चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, अरकान का भरपूर खैर मकदम। इंजमाम के बाद कबायली अजला तरक्की की नई राह पर गामजन, इलाके की तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब दिए जाएंगे। तय हुआ था NFC अवार्ड से 3% कबायली अजला को दिया जाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसानी हुकूक कमीशन ने कोरोना से मुतालिक हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। वजीर आजम ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए अवाम की जिंदगियों से खेला। टेस्टिंग रोक कर मनगढ़ंत नताइज दिखाए जा रहे हैं, मरियम औरंगजेब का इल्जाम। बोग से भरे लोग कोरोना पर सियासत कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी यूरोप ने भी अपनाई। इमरान खान के विजन की वजह से वबा से निमटने में कामयाब हुए। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एहतिसाब का गम, दोनों मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। APC को जितना गैर मुत्तहिद ऑपोजिशन ने बदनाम किया, किसी ने नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान। पेट्रोल पंप्स की लीज से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समात। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में GT रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात मांग ली। NHA जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इजाफे पर सूबों को खतूत लिख दिए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की इजाफी तनख्वाह के मामले पर मुशावरत का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। वफाकी हुकूमत ने कोरोना पर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाजत दो या मार दो, कराची के फिटनेस ट्रेनर्स और मॉडल्स का एहतजाज। सिंध हुकूमत से जिम्स खोलने का मुतालबा। मुजाहिरे में गैर मुल्की ट्रेनर की भी शिरकत। हिफाजती तदाबीर से सूरत हाल में बेहतरी, कोरोना केसेस और अमवात में कमी। 31 अफराद जान बहक, अब तक 5,599 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 2,65,083 शहरी मुतासर। सिंध में 1,13,007, पंजाब में 90,191 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 32,086, बलोचिस्तान में 11,436 केसेस। ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम में ज्यादा एहतियात की जरूरत। SOPs पर अमल दरामद से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना वायरस के बाद डेंगू वबा के फैलने का खतरा है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह। ईद उल अजहा करीब, इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां न लग सकी। शहर में जानवरों की खरीदो फरोख्त से कोरोना फैलने के खदशात बढ़ गए। जिलहज का चांद नजर आने के बाद मंडियों को फाल किया जाएगा इंतजामिया। बड़ी ईद पर बड़ी तैयारी, मनपसंद जानवरों की खरीदारी। लाहौर की मवेशी मंडी में पप्पू के चर्चे, कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए। साहिवाल नस्ल के देसी बैल मक्खन खाने के शौकीन।
کراچی میں بارش کے بعد مسائل کے انبار، نرسری فرنیچر مارکیٹ اور اطراف میں 3 دن بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا، لاکھوں روپے کا سامان خراب، سندھ حکومت جاگی نہ انتظامیہ کو ہوش آیا، دکانداروں کا شکوہ۔ 75% ریونیو آپ یہاں سے کماتے ہو، اس شہر کو دے کیا رہے ہو آپ؟ ہم تو غرق اور برباد ہو گئے، خدا کے لیے اس شہر کی جان چھوڑ دو۔ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دکان کی تمام دکانیں ڈوب چکی ہیں، مال تباہ ہو چکا ہے۔ ملک کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم، 8 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کورونا کے باعث 4 ماہ سے مہم معطل تھی۔ پنجاب ہر صورت پولیو سے پاک چاہیے مہم میں مؤثر مانیٹرنگ کی جائے، کوئی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، جس ضلع میں کیس سامنے آیا اس کے ہیلتھ آفیسر کے خلاف ایکشن ہوگا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی وارننگ۔ ایئرپورٹس کے اطراف گندگی اور کچرے کے ڈھیر، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے طیاروں کو بڑے نقصانات، 7 ماہ میں پی آئی اے کے 22 طیارے متاثر، رواں ماہ پرندے ٹکرانے کے 10 واقعات رپورٹ ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار کردہ کرونا ویکسین محفوظ اور مؤثر قرار، استعمال سے اینٹی باڈیز اور خون کے سفید ذرے بننے لگے، قوت مدافعت بڑھ گئی، ویکسین کو 1000 سے زائد رضاکاروں پر آزمایا گیا۔ سعودی فرمانروا کی طبیعت ناساز، شاہ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کے کنگ فیصل ہسپتال میں داخل، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشویش، جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خواجہ برادران کی ضمانت سے متعلق کیس ہے، سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ نیب خواجہ برادران کا پیراگون سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا، نیب ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں، یہ تحریری فیصلہ ہے، واضح نہیں کہ نیب نے کارروائی کیوں شروع کی۔ خواجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری کے در پہ ہے، کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا تو ایک بڑی تحریک چلائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کے غیر آئینی اقدامات کو روکنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، صوبوں کے حقوق کے لیے تنہا تحریک چلانی پڑے تو وہ بھی چلائیں گے۔ عمران خان کی ناکامی پورا ملک بھگت رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا۔ بلاول بھٹو زرداری سے مسلم لیگ نون کے وفد نے ملاقات کی اور جو اے پی سی ہے اس بارے میں بھی مشاورت ہوئی۔ عید الاضحیٰ کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ بلاول بھٹو اسی دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری کے در پہ ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا انضمام شدہ قبائلی اضلاع کے بارے میں بیان بھی موجود ہے، جہاں انہوں نے سندھ حکومت سے کہا کہ وہ بھی این ایف سی سے اپنا حصہ قبائلی اضلاع کو دیں۔ ایسے میں بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت این ایف سی اور صوبائی خود مختاری کے در پہ ہے۔ اور اب بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی، جنہوں نے دوہری شہریت والوں کو کابینہ میں بٹھانے کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہری شہریت والا اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی میں دوہری شہریت والوں کو شامل نہ کیا جائے۔ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے پارلیمنٹ کا، آف شوٹ ہے پارلیمنٹ کا، انٹیگرل پارٹ ہے پارلیمنٹ کا۔ اگر یہاں پہ ڈیول نیشنل نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کس طرح ڈیول نیشنل بیٹھ سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ چہیتے ہیں کسی کے، صرف اس لیے کہ وہ کسی کی اے ٹی ایم ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔
ہم ہر محاذ پہ ریزسٹ کریں گے ان مووز کو. اگر کوئی آپ کے کام آیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے تو خدا کے لیے اس کے خرچے کا افزانہ جو ہے اس قوم کی جیب سے نہ دیں. دوائیاں مہنگی کر کے نہ دیں, وہ گندم مہنگی کر کے نہ دیں, وہ چینی مہنگی کر کے نہ دیں. اس کو جانے دیا. جہانگیر ترین چلا گیا. آپ نے کیا دیا پچھلے 2 سال میں؟ آپ نے بھوک دی, مہنگائی دی. آج سے 1.5 مہینہ پہلے گندم کی فصل آئی ہے لیکن آٹا جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ ووٹر, سپورٹر اور سپانسر سارے کہہ رہے ہیں عالمان اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اس کے جواب میں مراد سعید نے کہا کہ نواز شریف کو IJI کے ذریعے مین سٹریم پالیٹکس میں لایا گیا. شہباز شریف نے کہا کہ وہ عہدہ ملنے کی کمٹمنٹ پر باہر سے واپس آئے ہیں. ملکی تاریخ میں پہلی بار مشیروں اور معاونین خصوصی نے اثاثے ڈکلیئر کیے. نواز لیگ کے تو وزیر اعظم بھی اقامہ ہولڈر تھے. روزویلٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے, کس طرح آپ اس کو بہتری کے لیے اس کو کہ ریونیو کا سبب بنے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ جس طرح چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. میں جس سیاستدان کو پاکستان میں جانتا ہوں جو شارٹ کٹ سے آیا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. پہلے کرکٹ سیکھنی تھی, جم خانہ گئے, اپنے ساتھ امپائر لے کے گئے. ایکٹر بنانا تھا, رنگیرا کے پاس بھیجا, ناکام ہوا کہ ایکٹر بھی نہیں بن سکتا. IJI بنا اور پھر اس کے بعد اس کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا گیا. ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی اسپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے, اس لیے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. چینی ان کے دور میں 140 روپے تک چلی گئی تھی اسپیکر صاحب, ابھی تو 80-85 روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی اور یہاں پہ انکوائری کرانے کا حکم دیا. کیا 140 روپے تک جب پہنچی تھی آپ نے انکوائری کرائی؟ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اثاثے ڈکلیئر کیے گئے. یہ بندہ خود وزیر خارجہ, خود وہاں پہ پانی و بجلی کا وزیر اور اقامہ رکھا ہوا تھا, ہفتے میں 5 دن نوکری کر رہا تھا کسی اور ملک کے لیے. باقی تو چھوڑے, ان کا تو وزیر اعظم بھی اقامہ ہولڈر تھا. تو ان کو اس چیز کا ہے کہ عمران خان نے تو معاون خصوصی اور ایڈوائزر کے اثاثے اور شہریت ڈکلیئر کر دی. اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کی تمام پارٹی عہدیداران بھی نیشنلٹی اور اثاثے ڈکلیئر کر دیں. اس مطالبے سے اسپیکر صاحب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.